الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جس مذہب کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں وہ قادیانزم ہے، اور جس کا فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ مذہب احمدی یا مرزئی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی شروعات قادیان ہندوستان سے ہوئی تھی، جیسا ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ آئیے آج اس مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح اسلام میں کلمہ ہے کہ اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح کیا قادیانی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا قادیانی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آئیے حوالوں کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کریں گے کہ قادیانی کا کلمہ کیا ہے، قادیانی عقیدہ کیا ہے، قادیانی نیا مذہب ہے یا اسلام کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قادیانی کلمہ۔ آپ کی خدمت میں محمد مصطفیٰ قادری جو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا قادیانی کلمے کا کہ ان کا کلمہ ہے کیا۔ وہ سب سے پہلی ریفرنس ہم دیں گے عقائد محمودیہ، لکھنے والے مولوی میر شاہ صاحب پشاوری۔ یہ ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ہائی لائٹ بھی کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ میں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے آگے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں، اور آیا آپ زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں یا نہیں کہ اللہ واحد ہے، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، اور مرزا غلام احمد، یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ، یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے جی مرزا غلام احمد رسول اللہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر اس پر اعتقاد ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ اگر عربی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا کلمہ جو ہے یہ آپ کے سامنے، یہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر آپ زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر آپ، مطلب کہنے کا یہ ہے اس کا کہ اگر آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مرزا غلام احمد رسول اللہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو اگر یہ اس پر اعتقاد ہے، یعنی کہ تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اگر اس میں اتفاق رکھتے ہیں آپ تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی کہ قادیانی سے ہی کہہ رہا ہے کہ اگر مرزا غلام رسول اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اگر اس پر آپ اعتقاد رکھتے ہیں، اس پر آپ یقین رکھتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے کہ اگر آپ عربی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے یہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، دیکھ سکتے ہیں آپ، میں آگے زوم میں چلتا ہوں آپ سے آگے والی سلائیڈ میں، تو دیکھیں گے
یہ دیکھیے میں اسی پچھلے پیج کا زوم لے کے آیا ہوں، یہ دیکھ لیجیے اس کا، یہ دیکھ لیں، یہ وہی عربی میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ. یہ ہماری جو ہائی لائٹڈ کچھ میں نے انڈر لائنس کی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ کوئی چھوٹا موٹی لائن نہیں ہے، بہت بڑی لائن ہے یہ. ہاں کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول مرزا غلام احمد رسول اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ ہم عربی میں کیوں نہیں لکھ سکتے؟ عربی میں تو ہم ترجمہ کریں، یہ ہم کیونکہ اس کا پنجاب، ہاں اس کے بعد یہ عربی کلمہ لکھنے کے بعد یہ صاحب یہاں نہیں رکتے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب کیونکہ جب پنجابی اور اردو زبان میں آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پنجابی جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہ گرداسپور پنجاب کا تھا، اور اردو میں جو ہم یہاں کی کامن لینگویج اردو ہے، تو اگر اردو میں اور پنجابی میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں مرزا غلام احمد رسول اللہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، تو عربی میں ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ کلمہ؟ ہاں جیسے یہ بول رہا ہے کہ آپ پنجابی اور اردو میں کلمہ پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد کا، تو پھر عربی زبان کا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ کہنے کا مطلب اس کا کہ عربی زبان میں ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا قصور ہے کہ اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے؟ وہی بات کہ آپ عربی زبان کا کیا قصور ہے اس میں ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ پنجابی میں تو کلمہ پڑھنا جائز ہے مگر عربی میں جائز نہیں، شاید یہ وجہ ہو کہ پنجابی رسول کے لیے پنجابی میں کلمہ پڑھنا چاہیے. کہنے کا مطلب جو مرزا غلام احمد پنجاب کا تھا کہہ رہا ہے کہ اگر پنجاب میں پنجاب رسول جو آیا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، تو اس کے لیے پنجابی کلمہ ہے، تو عربی کلمہ شاید اس کے لیے نہیں ہے. اب یہ اس طرح سے اعتراض کر رہے ہیں، اور عربی رسول کے لیے عربی میں کلمہ پڑھنا چاہیے. آپ مہربانی کر کے معقولیت سے نہ گالی سے اس سوال کا جواب دیں. مطلب یہ بندہ تو باقی قادیانیوں سے سوال کر رہا ہے کہ آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں، آپ عربی میں نہیں پڑھ رہے ہیں، پنجابی اور اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو عربی کا کیا قصور ہے؟ یہ اس بندے کا اعتراض ہے. یہ حوالہ آپ کا نوٹ کر لیجیے، کتاب کا نام ہے عقائد محمودیہ، پیج نمبر 7، مولوی میر شاہ گیلانی پشاوری. تو اس میں ایک چیز تو ظاہر ہو رہی ہے یہاں پہ کہ یہ اردو اور پنجابی میں جو ہے لینگویج میں کلمہ غلام احمد قادیانی کا پڑھ رہے ہیں، یہ یہاں سے ایک چیز کنفرم ہو رہی ہے، تو اس کو انکار نہیں کر سکتے ہیں. یہ خود بھی قادیانی جتنے ہیں یہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ ان میں سے ان کے عقیدے ظاہر ہو جاتے، وہ بظاہر دکھاوے کے لیے وہ کلمہ نبی جو عام مسلمان پڑھتا ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا اصل کلمہ یہ ہے، وہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آئیے آگے بھی دیکھتے ہیں، ابھی تو ایک ہی ریفرنس ہوا ہے. دوسرا حوالہ ہے جناب کلمۃ الفضل، اس کی جلد ہے 14. انگریزی والوں کے لیے یہ میں انگریزی میں منشن کر دیا ہے، خیر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم اردو میں اور زومنگ جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے. یہاں پہ جناب لکھتے ہیں کلمۃ الفضل والیوم 14 یعنی کہ جلد 14 پیج نمبر 158 کا ہے. اس میں دیکھیے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود، یہ دیکھیے سوات، خود محمد صلی اللہ رسول اللہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. دیکھ لیجئے مسیح موعود یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو عشائر اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نیک کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا تو ضرور پیش آتی. دیکھ لیجئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی مرزئی پنجاب میں جو پیدا ہوا ہے، وہ رسول اللہ کا دوسرا
جنم ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیے یہ اس کا یہ مطلب ہے، اور اسی حوالے سے وہ اپنی وہ اس طرح سے کلمے کو اپنے پہ فٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی پاک یعنی کہ دوبارہ نہ آتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہ آتے، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، تو ہم کیا کہتے کہ ہمارے لیے کلمہ کوئی اور ہوتا، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی بینگا جس کی آنکھیں خراب تھی، ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی، اس کی شکل بھی دیکھ آپ کو دکھا دی میں نے، تو یہ بول رہا ہے کہ اس کے اگر نبی پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہمیں کلمے کی ضرورت پڑتی، وہ تو خود تشریف لائے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھ لیجئے یہ ہے ان کا دعویٰ، یعنی کہ یہاں سے بھی ان کا صاحب ہم نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ ان کا کلمہ جو ہے اب کس طرح سے یہ کلمہ کو فٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے ان کے چیلے چانٹے، آئیے ہم ان جو مرزا قادیانی پہ ہم چلتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے جناب۔ یہ کتاب ہے روحانی خزائن، لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی جلد ہے 18، پیج نمبر 207۔ آئیے چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں یہ لکھتے ہیں جناب، یہ یاد رکھیں یہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ، یہ وہی آیت ہے قرآن پاک کی جو ہمارا عام مسلمان کا کلمہ ہے، وہ دو آیات مبارک کو ملا کے ایک آیت بنائی جاتی ہے۔ دو سے آدھا لا الہ الا اللہ ایک آیت میں ہے، اور محمد رسول اللہ جو یہ آیت مینشن ہے، جو یہ آیت لکھی گئی ہے، وہ یہاں سے ان دونوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو مسلمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن جاتا ہے۔ یہاں یہ صاحب لکھتا ہے کہ مکالموں کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے جو آخری لائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، لیکن چلو اس کو ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے عاجز کے رسول کر کے پکارا گیا، عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ یہ عاجز مطلب یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو بول رہا ہے کہ عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا، پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ عربی عبارت لکھی، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں دیکھو براہین احمدیہ، صفحہ نمبر 504۔ یہ اس جگہ پہ بھی یہ جناب اور مینشن کر کے بتا رہے ہیں۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب یہ وہی اللہ ہے، یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس مکالمے اس جہاں پہ اس نے پہلے مینشن کیا اس کے قریب اللہ کی یہ ایک وہی ہے، اور وہی جو ہماری قرآن پاک میں دوسری آیات مبارک جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، یہ اس چیز کو بتا رہا ہے۔ اور اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، اور رسول بھی دیکھ لیجئے، یہاں سے بھی ہمارا کلیئر ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ اس وحی الہی میں یہ بول رہا ہے کہ جو یہ وحی ہوئی ہے، یہ جو محمد رسول اللہ اس آیت میں لکھا گیا ہے، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ میرا ہی نام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھ لیجئے یہ جناب، اور انہوں نے دعویٰ لکھ دیا اور قادیانی نوٹ کے اس کا کلمہ بھی بنا دیا۔ چلو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی جناب یہ دوسرا حوالہ ہے روحانی خزائن، یہ بھی جلد 18 ہے، صفحہ نمبر 212 ہے۔ اس میں صاحب کیا لکھتا ہے، پہلے آیت لکھی ہے اس نے، اس کے بعد لکھ رہا ہے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ بروزی یہ ایک دعویٰ اس کا، یہاں پہ ایک بروزی بھی بول رہا تھا نا، بروزی نبی ہوں، یہ دیکھیے اس کا یہ بروزی نبی کا بھی دعویٰ ہو گیا۔ اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا، جو پیچھے ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، بس یہاں کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہ میرا وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس خبیث انسان کا ناپاک جسم کو یہ بول کیا رہا ہے یہ۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت میں کوئی
तसलसल नहीं आया। ये देख लीजिए जनाब, कह रहा है कि जी मेरा वजूद ही नबी का वजूद है, और उस वजह से खातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई यानी कि खातमुल नबीयीन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये देख लीजिए, ये इतना शैतान इंसान था ये, जिसने जंदी किसको कहा जाए, एक नंबर का झूठा कज्जाब इंसान था ये। और इसने अपने आप पे ये आयतें फिट खुद पे जैसे भी जहां से भी इसने कोशिश की जैसे कैसे करके आयतें अपने आप पे फिट करना शुरू कर दी। तो देख लीजिए, अभी आपको उम्मीद है कि ये सब क्लियर हो गया कि कादियानी कलमा जो है मोमिनों का नहीं पढ़ते हैं। आइए इनके बाद एक इनकी जो सेंट्रल मॉस्क कादियानियों का जो इबादत गाह है, ये पहले पहले की पुरानी तस्वीर है। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह यहाँ नाम लिखा है, और उस पर अहमद रसूल अल्लाह, ये देख लीजिए अलिफ है मीम अहमद रसूल अल्लाह, ये देख लीजिए क्लियर वाज़ेह हो रहा है सब कुछ, सबने सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कादियानी का कलमा ये है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे अभी, ये देख लीजिए साहब, पुराना कलमा ये था, अभी इन जनाब लोगों ने क्या किया है कि ये मीम देखिए, मीम कैसे बनाया है। हालांकि अगर आप मोहम्मद का मीम देखेंगे तो वो इस तरह से नहीं, ये अहमद को इन्होंने मीम बनाने की कोशिश किया, लोगों को गुमराह करने की। ये था इनका ये इनकी है मकारी। ठीक है हज़रत, आज के लिए इसी पे हम अख्ताम करेंगे। आइंदा फिर हम किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।